اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قال سبحانہ الحق فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ خداوند اپنی لارائب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنریہم، عن قریب ہم انہیں دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیوں کو، عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، افق پر، آفاق پر، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں کے اندر، ان کی جانوں کے اندر، عن قریب ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ خداوند اس آیہ سورہ قصص اور اس کی آیت 53 میں جو خدا فرما رہا ہے کہ خدا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ خدا کی دو جگہوں میں نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی خدا اور اس کی نشانیوں کو ڈھونڈنا چاہے، خدا تک پہنچنا چاہے، خدا کی نشانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو دو ہی طریقے ہیں، جیسے اس آیت میں خدا خود فرما رہا ہے۔ اس کی نشانیاں کہاں ہیں؟ فی الآفاق کے افق میں پائی جاتی ہیں، یعنی اس انسان سے باہر، اس کے ذہن، دل، دماغ سے باہر، اس کے نفس سے باہر، اس کی جان سے باہر اللہ نے اپنی نشانیاں رکھ دیں۔ زمین میں، آسمان میں، چرند پرند، ہوا، انسان جس چیز کو بھی دیکھے خدا کی نشانیوں کو پائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری روش یا دوسرا طریقہ یا جو دوسری جگہ جہاں نشانیاں خدا، آیت خدا پائی جاتی ہیں، وفی انفسہم، ان کی جان کے اندر، ان کے نفس کے اندر، انسان کے اندر اللہ نے اپنی نشانیوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو بہت دور نہیں ہے نہ خدا نہ اس کی نشانیاں۔ دیکھیے، میں بہت ہی آسان کر کے اپنے ناظرین و سامعین کے لیے بیان کرنا چاہوں گا۔ فرض کیجیے ایک شخص ہے جو اینک لگاتا ہے، اس کی عادت ہے ہمیشہ اینک لگاتا ہے۔ مختلف لوگ ہیں، کچھ لوگ کیا ہے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اینک لگاتے ہیں، چاہے دور کی ہو یا قریب کی، اس سے فرق نہیں ہے۔ فرض کیجیے ایک آدمی ہے، انسان ہے جو اینک لگاتا ہے، ہمیشہ اینک سے استفادہ کرتا ہے۔ اس نے اینک کو اوپر چڑھایا۔ خوب توجہ کیجیے، یہ جو جوان حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا مثال پہ خوب توجہ کریں۔ اگر مثال سمجھ میں آئی تو خدا کی پہچان، جو کہ ہمارا موضوع ہے خدا شناسی، بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ معرفت خدا، شناخت خدا، پہچان خدا، عرفان کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہمیشہ اینک لگاتا ہے، اب کہ اس نے اینک اوپر چڑھا دی، سر پہ لگا دیا، اوپر کر کے سر پہ لگا دیا اینک، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مثلا کام کرنا تھا، کتاب پڑھنی تھی، موبائل دیکھنا تھا، ٹی وی تو اس کو اینک کی ضرورت پڑی۔ پھر اینک کو ڈھونڈنے لگا، ادھر دائیں دیکھتا ہے اینک نظر نہیں آ رہی، پھر بائیں کو دیکھتا ہے اینک نظر نہیں آ رہی، پھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے، بیڈ روم میں گیا، ڈرائنگ روم میں گیا، اپنے گھر میں گیا، پورے گھر کو چھان مارا، اینک نظر نہیں آئی۔ پھر جب بیڈ روم میں گیا دوبارہ سے دیکھا تو وہاں ایک آئینہ لگا ہوا تھا، ایک شیشہ آئینہ لگا ہوا تھا۔ جب آئینے کے سامنے گیا، ارے دیکھا تو اینک تو میرے سر پر ہے، میں اس کو کہاں ڈھونڈ رہا ہوں؟ اینک تو میرے پاس تھی، ہاں میری آنکھوں کے بالکل قریب تھی، اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اس کمرے میں، اس کمرے میں، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ عزیزو، معرفت خدا اور آیات خدا اسی طرح سے ہے۔ خدا کی نشانیاں خدا یا ہم سے دور نہیں ہے کہ ہم جائیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا کی نشانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جیسے اینک ہمارے پاس تھی اور کہ ہمارے سر کے قریب تھی، آنکھوں کے قریب تھی، اسی طرح خدا کی نشانیاں ہمارے پاس اور ہمارے قریب ہیں۔ تو کیسے ہم ان نشانیوں کو پائیں گے؟ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اینک گم ہو گئی تھی، گم ہی نہیں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ صرف اور صرف توجہ ہے۔ ہمیں صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی نشانیاں اور خود خدا بھی ہمیں مل جائے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے قرآن میں، نحن اقرب الیہ من حبل ورید، میں
انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو میری شہ رگ سے قریب ہے میں انسان ہونے کے ناطے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کی شہ رگ کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا میری نشانیاں انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر ہے، اس کی جان کے اندر ہیں. جیسے کہ اینک میرے پاس ہی تھی، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا. آیت خدا، نشانیاں خدا اسی طرح میرے پاس ہیں، میرے اندر ہیں، میرے اندر سما کے رکھ دی ہیں اس نے، مگر مجھے پھر بھی نہیں مل رہی. کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ شخص کو پتہ نہیں تھا اینک یہاں ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت تھی. اسی طرح خدا کی آیت کو پانے کے لیے جو کہ ہمارے ہی پاس ہیں، اس نے ہمیں ہی دی ہیں، صرف اور صرف ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے تھوڑی سی توجہ کی خود اپنے اوپر، اپنے اندر، اپنے بدن کی بناوٹ، اپنے اعضاء و جوارح کی بناوٹ، تو ہمیں خدا اور اس کی نشانیاں مل جائیں گی. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ایک دفعہ پھر میں اپنے عزیز بھائی نوجوانوں سے عرض کروں گا، خدا یابی، خدا کو پانا، خدا کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل یا کوئی بڑا سنگین کام نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کرو اپنے اوپر، اپنے اعضاء، اپنی بناوٹ پر، اپنی خلقت پر، تمہیں خدا اور اس کی نشانیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.